بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس اور اس وقت میں موجود ہوں ورجینیا میں۔ اور اگر آپ ورجینیا میں آئیں اور آپ شاہد انور صاحب سے گفتگو نہ کریں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ اپرچونٹی تھی، ویسے تو حافظ احمد صاحب کی ان کے ساتھ بڑی لمبی آپ کو پوڈ کاسٹ ملے گی دیکھنے کے لیے، بڑا ڈیٹیل سے پورے گھر کا ٹور کیا اس میں، شاہد صاحب کی زندگی پہ بڑی زبردست باتیں ہوئی ہیں، لیکن میں نے یہ چاہا تھا کہ میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور شاہد صاحب سے بات کروں۔ السلام علیکم شاہد صاحب، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے میں ہیں؟ آغاز کروں گا ٹیکسی سے۔ ہاں جب آپ ٹیکسی چلاتے تھے آپ نے وہاں پہ ایک سیلنگ کی جی جی، جو مجھے آئیڈیا بہت اچھا لگا، وہ بتائیں کیا تھا؟ میں اوبر سے پیسے نہیں بن رہے تھے، ٹھیک بن رہے تھے بٹ فیس میں، تیل میں، کھانے میں وہ سپینڈ ہو جاتے تھے۔ تو میں نے کیا کہ علی بابا سے پرسز لیے، والیٹس جو ہینڈ بیگز ہوتے ہیں، اس میں فون کارڈز لڑکیوں کا، وہ مجھے ملتا تھا $2.75 کا وتھ شپنگ ایوری تھنگ، اور میں ہر میجورٹی جو ہے دن کا 15 سے لے کے 20-30 پرسز جو ہے اپنے کسٹمرز پہ سیل کرتا تھا۔ یہ فیمیل ہاں پرسز؟ جی جی، ٹھیک، کبھی کبھار میل بھی لے لیتے تھے اپنے وائف کے لیے، گرل فرینڈ کے لیے۔ اوکے، جی، تو آپ پھر خواہش کا اظہار کرتے ہوں گے کہ فیمیلز آپ کو زیادہ ہیں گاڑی میں بیٹھنے؟ نہیں، بات یہ نہیں تھی۔ اگر اگر کوئی فیملی مین بھی ہو، میں ہر ایک کسٹمر کو دیکھیں، جب آپ ایک چیز سیل کرتے ہو نا تو اچھا لگتا ہے کسی بھی کسٹمر کو پریزنٹ، ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کے لیے بائی کرے، بیوی کے لیے بائی کرے، ماں کے لیے بائی کرے، بٹ ہارڈ وقت تب آتا تھا جب ایئرپورٹ کی سواری ہوتی تھی، کیونکہ ٹرنک جو ہے پرسز سے بھرا رہتا تھا اور جو ہے پھر بیچارے کو بیگ ساتھ میں رکھنا پڑتا تھا۔ اچھا، ہاں اچھا، یہ میں نے آپ کی ڈرنک ابھی پی ہے شلا جیت، یہ بڑا زبردست مجھے آئیڈیا لگا ہے جی، شلا جیت، کیونکہ ہم تو شلا جیت کو ڈھونڈتے ہیں پاکستان میں کہیں خالص مل جائے۔ بالکل، یہ بتائیں یہ پاکستان میں ہمیں مل سکتی ہے؟ بالکل، ابھی انشاءاللہ ہم پاکستان آ رہے ہیں، یہاں سے جو ہے آپ کو پتہ ہے ایکسائز ٹیکس پاکستان میں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کیا کرے تاکہ پاکستان میں پروڈکشن شروع کرے یا دوسرے ملک میں، تو انشاءاللہ بہت ہی جلدی مل جائے گی آپ کو وہاں پہ۔ اوکے، یہ آپ کو بنانے کا آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ انرجی میں رہیں، طاقت ان میں آئے، ان میں سیکشل پاور انکریز ہو، کیسے آپ کے دماغ میں دیکھیں آیا؟ ہمارے دیسی ٹوٹکے نا یہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ ابھی اگر آپ دیکھیں میجورٹی لوگ ہوم ریمیڈیز کو اپلائی کرتے ہیں، ایون انگریز بھی کرتے ہیں، اور شیلاجیت کا بہت بڑا ٹرینڈ ہے نارتھ امریکہ میں۔ سو میجورٹی جو ہے لوگ بائک آؤٹ کرتے تھے ڈرنکس کا، گنز بلا کا۔ میں نے کہا کیوں نہ اللہ نے جو ہے پیسہ دیا ہے، کیوں نہ ایسا ڈرنک بنایا جائے جو انسانی صحت کے لیے اچھا ہو اوکے، اور لوگوں کو فائدہ ہو اس سے۔ اچھا، یہ لکھا ہے ساتھ ود زمزم، تو کیا زمزم آپ پہلے سعودی عرب سے امپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ اس کی جو فیکٹری ہے وہ لاس اینجلس میں ہے، جی تو وہ وہاں پہ جا کے پھر اس کی مکسنگ ہوتی ہے؟ جی ہاں، زمزم آتا ہے جب بیچ بنتا ہے تو بیچ میں شیلاجیت ڈلتے ہیں، اس میں جو ہے سافران ڈلتا ہے، چینی وغیرہ جو بھی انگریڈینٹس ہو، ساتھ میں زمزم پانی ملا کے مکس ہوتا ہے۔ سو ایچ کین میں about 10% زمزم ہوتا ہے۔ زمزم کیوں؟ وائی زمزم؟ دیکھیں برکت نا، زمزم پانی میں شفا ہے۔ اوکے، سو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامک ٹچ دیا ہے بیچنے کے لیے شیلاجیت ہی کافی ہے۔ لوگ شیلاجیت کو پیتے ہیں، رائٹ؟ صحیح ہے، بس زمزم کو ہم نے اس لیے ایڈ کیا، ایک تو دوائی ہے اور اللہ کی طرف سے، اور جب زمزم پانی شفا ہے تو میں نے کہا چلو شیلاجیت بھی مل رہا ہے، لوگوں کو شفا بھی ملے۔ جی اچھا، میں جب آ رہا تھا نا راستے میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، حافظ صاحب اور ہم آپ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ کسی بھی بڑی پرسنالٹی کو جب ملتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ ڈسکس کرتے ہیں ان کے بارے میں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاہد صاحب کا اتنی بڑی سکسیس اسٹوری، ان کے بارے میں کتاب ہونی چاہیے کوئی نہ ہاں کوئی۔ بالکل، اور وہ 30 سال کی عمر میں ہی آپ نے کتاب کا ایک پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں جی اپنی۔ جی جی عموماً لوگ 50-60 سال کی عمر میں جی آگے کتاب لکھتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اچھا، میں نے آپ کی پرسنالٹی میں اینالائز کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے جو سارے کام ہیں وہ جوانی میں ہونے چاہیے، جلدی ہونے چاہیے۔ دیکھیں یہی تو نا، یہ غلط مائنڈ سیٹ تھا کہ ایک چیز کو اگر میں 50 میں کروں کیوں نہ 30 میں کروں، 50 تک انجوائے کروں گا، صحیح ہے، 50 کے بعد کیا پتا کچھ اور کرنے کو ہوگا۔ چیزوں کو جلدی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج یہ کہتے ہیں نا کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، اگر کل وہ ایکٹیویٹی میں کروں گا کیوں نہ آج کر کے ختم کر دوں اس چیز کو، تو یہ میرا ماننا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اور آپ کی ماشاءاللہ یہ آپ کا گھر بھی آ گیا، یہ گاڑیاں بڑی زبردست ہیں جو آپ لوگ سارے حافظ احمد صاحب کی پوڈ کاسٹ میں دیکھیں گے، تو اور کیا خواہش ہے آپ کی؟ آپ ایک تو انیبل کرتے ہیں لوگوں کو،
اس کے بارے میں میں ایک سخت سوال بھی کروں گا آپ سے، لیکن اپنی خواہشات اگلی بتائیں کیا ہے؟ سارے خواہشات پوری ہو چکی ہے، سو اب اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں. بس اب جو بھی ہے زندگی چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت میں گزرے، انسانیت کے لیے گزرے. اچھا، آپ ٹرینڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، آپ کے 2 لاکھ کے قریب آپ کے جی اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپ کی ایک یونیورسٹی بھی ہے. جی جی. یہ وہ یونیورسٹی نہیں ہے جو ایکڑوں پہ پھیلی ہوتی ہے، ہاں ہاں، یہ وہ یونیورسٹی ہے جو ایک ایپ ہے، ایک ایپ ہے. اور ایپ کے ذریعے یہ کتنے اس کی ملین سبسکرائبر ہو گئے، ڈاؤن لوڈ ہوئے اس کے؟ اوور 1 ملین ڈاؤن لوڈز ہیں ہمارے. اوور 1 ملین ڈالر. جی. اچھا، اس ایپ کو بنانے میں کتنا آپ کا ایکسپینس آیا، اور یہ ایپ کس نے بنائی؟ کینیڈا میں ہم نے جو ہے ڈیولپرز کو ہائر کیا. عموماً ایپ جو ہے اگر آپ امریکہ میں ایک عام ایپ بناتے ہیں تو 2 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ ڈالر تک خرچ آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ جتنی زیادہ فیچرز ایڈ کرتے ہیں پھر آگے جا کے ڈیولپر جو ہے اسی بیس سے آپ کو چارج کرتا ہے. آپ یونیورسٹی خود گئے کبھی؟ نہیں. نہ میں ڈیولپر ہوں. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ پاکستان سے ایپ بنوا لو 4-5 ہزار کی بن جائے گی، انڈیا سے بن نہیں. مجھے کوالٹی پہ نہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنی. اچھا، آپ نے کبھی زندگی میں یونیورسٹی گئے نہیں؟ نہیں. اور آپ نے اپنی یونیورسٹی بنا لی. شاید یونیورسٹی بنا لی. ہاں بالکل. کیسا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ہر ایک چیز ڈویبل ہے. میں سائنٹسٹ نہیں، میں نے اپنا ڈرنک بنا دیا. میں نے زندگی میں کبھی بال نہیں کاٹے، میں سالونز کو آن کرتا ہوں. سو لازم نہیں کہ آپ ایک چیز آپ نے کیا ہے یا آپ گئے ہو، چیز کو اگر کرنا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے. اچھا، اب آپ کی زندگی کے 2 میجر پہلو ہیں. ایک تو آپ پروڈکٹ بنا کے اس کو سیل کرتے ہیں، جی بالکل، ٹریڈنگ کرتے ہیں آپ. بالکل. اور دوسرا آپ کا کام ہے آپ اسٹوڈنٹس کو انیبل کرتے ہیں. جی بالکل. میں چاہتا ہوں جی کہ جو چیز میں کر سکتا ہوں ہر کوئی کر سکتا ہے. اوکے، اب میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو انیبل کریں اور اپنا کاروبار سارا ختم کر دیں، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ختم کر دیں اور صرف اپنا کام کریں، کیا چوز کریں گے؟ میں اسٹوڈنٹس کو ختم کر کے اپنا کام کریں گے. بالکل. کیونکہ اس میں پیسہ زیادہ بن رہا ہے. اس میں زیادہ بن رہا اور اس میں پیسہ کم ہے. اس میں پیسہ کم ہے. ٹھیک ہے. آپ کتاب پہ بات کرتے ہیں، کتاب کا کیا موضوع ہے؟ کتاب جو ہے بہت ہی ڈیٹیل اور ایگزیکیوشن پہ بنا ہے. سیم وہی غربت مائنڈ سیٹ سے، غربت سے ایک انسان کو نکال کے، میرا کتاب نہیں ہاتھ ہے. جیسے کہ ڈوبتے ہوئے انسان کو جب ہاتھ دیتے ہو نا، ایگزیکٹلی وہی چیز ہم لکھ رہے اور چاہتے ہیں کہ ہر ایک بندہ جو ہے اس سے، یہ نہیں کہ آپ سے پڑھو، پر میرے کتاب میں یہ ہے کہ جب آپ پڑھو گے تو وہاں پہ ایک ڈیٹیل کی اس لنک پر جاؤ، یہ کرو گے، یہاں سے یہ سامان مل رہا ہے. یہ اٹس آل اباؤٹ ایگزیکیوشن. اگر اس کتاب کو پڑھ کے بھی بندہ ایگزیکیوٹ نہیں کرتا، آئی ڈونٹ نو، مے بی وہی پرانی قصوں میں پھر بندہ پڑھا رہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے ایسے ہے کہ کتاب پڑھ کے لوگ ایگزیکیوشن کریں گے؟ آپ کے تو لیکچرز اور ٹریننگز اور یہ سارا کچھ تو آلریڈی موجود ہے. ہاں، لیکن یہ کتاب جو ہے اٹس سم تھنگ ڈفرنٹ. کیا کوئی اسٹیپ وائز ہے؟ جی، یہ سارے ایک اسٹیپ کریں گے پھر اس کے بعد دوسرا نہیں، یہ اسٹیپ تو کریں گے. یونیورسٹی میں بھی ہے کہ یہ اسٹیپس ہے، بٹ کتاب جو ہے ایز آئی ٹولڈ یو 90,000 ورڈس کا کتاب ہے، اور یہ بہت ہی ڈیٹیل کتاب. اور یہ فی الحال انگلش میں ہے؟ یہ انگلش میں ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ہاں، اگر موقع ملے انشاءاللہ اس کو اردو میں بھی کریں گے، پشتو میں بھی کریں گے. لازم نہیں کہ آپ انگلش میں پڑھو، اچھی بات ہے اپنی زبان میں. تو اپنی زبان میں بندہ اپنی زبان میں چیز کو سیکھنے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے. انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے نا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے کچھ آپ چیپٹرز واضح کر دیں کیا ہیں؟ بس یہ میرا آپ سے آخری سوال. اس میں چیپٹرز جو ہے میجورٹی ڈیجیٹل بزنس کے علاوہ حوالے ہے، ریئل اسٹیٹ، لیکن آٹومیشن ریئل اسٹیٹ پرانا بزنس ہے، بٹ جو آج کل ہم نے ریئل اسٹیٹ پہ جو ہے آٹومیشن ریئل اسٹیٹ کے آپ ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کرو گے، سب لیزنگ کے بارے میں بات کی. اس میں ہم نے ای کامرس کے بارے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈرنکس کے بارے میں بات کی ہے، مینٹورشپ کے بارے میں، ڈیجیٹل ایسٹ کے کورس کیسے بناؤ گے، منجن کیسے بیچو گے. منجن آپ کے نام کے ساتھ منجن ایک تو بہت لگتا ہے، یہ منجن بیچتا ہے. جو بک میں جو ہے شاید صاحب اگر منجن بیچنا جو ہے، بیچنا تو اٹس اوکے. آئی مین دیکھیں، چیز کو سیل کرنا اٹس آرٹ. اگر آپ ایک چیز سیل کرتے ہیں اٹ مینز یو آر اے اسکیمر. لوگ یہ کہتے رہتے ہیں، بٹ چیز کو سیل کرنا آرٹ ہے، اور آرٹسٹ کو جو ہے ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ چیزوں کو. اچھا، بس اب چھوٹے چھوٹے کوسچنز. آپ کی فیوریٹ ڈیسٹینیشن، ایک ورڈ میں آپ نے جواب دینا ہے. آئی لینڈس. اوکے. فیوریٹ ایکٹریس؟ کوئی نہیں. ایکٹر؟ کوئی نہیں.
کتاب جو ہے رائٹ ناؤ تھنک اینڈ گرو رچ. تھنک اینڈ گرو رچ. اچھا آپ کی کوئی فیوریٹ مووی, کیونکہ آپ موویز بھی بہت دیکھتے ہیں. ہاں میں وہ مووی دیکھتا ہوں جس میں چوریاں زیادہ ہوتی ہے, سو میجورٹی جو ہے اینڈ وہ مووی دیکھتا ہوں جس میں سیکھنے کو ملتا ہو کاروبار کے حوالے. سو دا فاؤنڈر از مائی فیوریٹ مووی. فاؤنڈر, وہ میکڈونلڈ کی جی جس میں میکڈونلڈ پہ پہ بنی ہے ساری. ٹھیک ہے. آپ کا فیوریٹ کلر؟ بلیک. اور اینیمل؟ شیر. شیر. ہاں کیونکہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بھی شیروں والی ہے. اچھا آپ کا کوئی فیوریٹ پرسنالٹی لائف کی؟ میری کسی اور کی نہیں, آپ کی فیوریٹ ہو پرسنالٹی, کوئی اور پرسنالٹی ہو آپ کی فیوریٹ ہو. ایز آف ناؤ کوئی نہیں. یعنی کہ آپ کو اپنے سے ہی محبت ہے. یس. ٹھیک ہے شاہد صاحب, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو ویری, آپ کی اسمائل از امیزنگ. جزاک اللہ. یہ ہنستے ہیں نا جب آپ, تو انرجی پیدا ہو جاتی ہے. جزاک اللہ. تھینک یو.